وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نماز کے اندر ہوا خارج ہونے کے حوالے سے محترم بھائی کا سوال ہے۔ تو محترم، پہلی بات یہ یاد رکھیں، اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ جی، تو یہ حدیث جو آپ نے کہا کہ صحیح مسلم کا حوالہ ہے اور آپ کو ملی نہیں، بالکل یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 361 اور 362 نمبر حدیث۔ جی، یہ صحیح مسلم کے اندر جی انشاءاللہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی اور صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو غسل دینے والے نے غسل کرنا ہے یا ویسے ہی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے وغیرہ؟ محترم بھائی، اس بارے میں 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ میت کو غسل دینے والے پر غسل فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جی، نمبر 2 کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، من غسل میتا فلیغتسل، جی، کہ جو میت کو غسل دے پس چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کبار ائمہ محدثین کے نزدیک کوئی روایت ثابت ہی نہیں ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے، ائمہ محدثین نے اس پر جرح کی ہے۔ دوسری بات، بعض علماء جن کے نزدیک یہ ثابت ہے، جو اس کو حسن وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ استحباب پر محمول ہے، جی، وجوب پر نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جن کے نزدیک یہ روایت حسن ہے وہ بھی اس کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی کہ غسل دینے والا غسل کرے تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، مطلب کہ نہیں کرتا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو صحیح اور راجح بات میری تحقیق میں یہی ہے کہ جو میت کو غسل دیتا ہے اس پر کوئی غسل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔